مولا داد اپنے شہر کا سب سے زیادہ ہنرمند موچی تھا۔ وہ بہت اچھے اور مضبوط جوتے بنایا کرتا تھا۔ بہت جلد اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ وہ بڑی ایمانداری اور لگن سے کام کرتا تھا۔ اس کے بنائے ہوئے جوتوں کی قیمت زیادہ تو ہوتی تھی، لیکن وہ برسوں تک چلتے تھے۔ رحیم خان اسے شہر کا ایک سوداگر تھا۔ وہ بہت دولت مند تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جسے اس نے شہزادیوں کی طرح پالا تھا۔ سارے لوگ اسے شہزادی ہی کہتے تھے۔ اس کا نام اصل میں زرنگار تھا۔ سوداگر جب کبھی سفر سے واپس آتا تو اپنی بیٹی کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی تحفہ لاتا۔ اس مرتبہ اسے قریب کے ایک گاؤں میں جانا تھا۔ اس نے سوچا کہ گاؤں میں کون سی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو اپنی بیٹی کے لیے لاؤں اور جو اسے پسند بھی آ جائے۔ وہ سوچتا رہا۔ آخر اسے خیال آیا کہ زرنگار کو نئے نئے جوتے پہننے کا شوق ہے۔ جوتوں کا خیال آتے ہی اسے مولا داد کا نام بھی یاد آ گیا۔ اس نے سوچا کہ مولا داد ہی سب سے اچھا جوتا بنا سکے گا، مگر جوتا بھی بھلا کوئی تحفہ ہوا۔ اسے پھر خیال آیا کہ کوئی انوکھا اور قیمتی جوتا بنوایا جائے تو یہ اچھا تحفہ ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ مولا داد کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے ایک ایسا جوتا بنوانا ہے جو اس سے پہلے کسی نے نہ دیکھا ہو۔ یہ سن کر موچی سوچ میں پڑ گیا۔ پھر بولا، صاحب میں ہر قسم کے جوتے بنا چکا ہوں، اب شاید ہی ایسا جوتا بنا سکوں جو کسی نے کبھی نہ دیکھا ہو۔ آپ خود ہی بتائیں، آپ جیسا کہیں گے ویسا بنا دوں گا۔ سوداگر سوچتا رہا۔ کچھ دیر بعد بولا، ابھی چند دن پہلے میں نے اپنی بیٹی کے لیے سرخ مخمل کا لباس بنوایا ہے جس پر چاندی کے تاروں کا کام ہے۔ اگر مخمل کے جوتے پر چاندی کے تاروں کا کام بنا دو تو کیسا رہے؟ خوب، بہت خوب صاحب، اچھا رہے گا، مگر یہ ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو، کیونکہ ایسے 4 جوتے میں پہلے ہی بنا چکا ہوں۔ اگر آپ پورے جوتے چاندی کے بنوا لیں تو ہر شخص دیکھتے کا دیکھتا رہ جائے گا۔ اچھا، تمہارا خیال تو بہت اچھا ہے، مگر یہ تو بہت سخت جوتا ہوگا، اس سے ہماری بیٹی کے نرم نرم پیر چھل جائیں گے۔ موچی بولا، نہیں جناب، اندر نرم مخمل ہوگی اور اس کے کناروں پر بھی مخمل، اور اس پر سنہری کام بنا دوں گا۔ سوداگر بولا، سنہری نہیں، سفید ہی بنانا۔ اچھا جی، بہت اچھا۔ موچی بولا۔ سوداگر نے پوچھا، یہ کام کتنے دن میں کر لوگے؟ یہی کوئی 15 دن لگ جائیں گے، موچی نے جواب دیا۔ 15 دن نہیں، 10 دن میں کر دو، کیونکہ میں سفر سے واپس آؤں گا تو اپنی بیٹی کو تحفہ دوں گا۔ ٹھیک ہے جناب، مگر محنت بہت ہے، اس لیے قیمت بھی کچھ زیادہ ہی ہوگی۔ سوداگر نے کہا، اس کی کوئی فکر نہ کرو، جتنے کا بھی ہو، بس جوتا بہترین ہو۔ سوداگر گاؤں چلا گیا۔ موچی نے چاندی خریدی، اس کو جوتوں کی شکل میں ڈھال کر اس پر خوبصورت نقش و نگار بنائے، اس پر سرخ مخمل کا نفیس کام بنایا۔ زرنگار قابل اور ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نیک بھی تھی۔ خدا نے اسے بہت رحم دل اور ہمدرد بنایا تھا۔ وہ اپنے نوکروں سے بہت اچھا سلوک کرتی، سبھی اس سے خوش تھے۔ وہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد باغ میں بیٹھ کر نہایت پیاری اور میٹھی آواز سے قرآن حکیم کی تلاوت کرتی۔ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتی تھی اور دعا کرتی تھی کہ اے اللہ اسے جنت میں اس سے بھی زیادہ نعمتیں عطا کرے۔ سوداگر کو گئے ہوئے 8 دن ہو گئے تھے۔ زرنگار اپنے باپ کو یاد کر کے بہت اداس تھی۔ اس کی خاص خادمہ اسے بہت تسلی دیتی اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتی۔ زرنگار کی ماں اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سوداگر نے اپنی بیٹی کو بہت محبت اور شفقت سے پالا تھا۔ 10ویں دن جب سوداگر واپس آیا تو موچی نے جوتا تیار کر رکھا تھا اور اسے بہت خوبصورتی سے چاندی کے بکس میں بند کر کے رکھ چھوڑا تھا۔ جوتا اتنا خوبصورت تھا کہ سوداگر خود بھی دیکھ کر حیران رہ گیا اور موچی کی ذہانت اور سلیقے کی داد دینے لگا۔ اس نے موچی کو منہ مانگی قیمت دی اور تحفہ لے کر گھر پہنچا۔ زرنگار باپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ سوداگر نے بیٹی کو تحفہ دیا۔ اس نے کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی اور بولی، ابا جان، اتنا حسین جوتا تو ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھا، آپ نے یہ کہاں سے لیا؟ سوداگر مسکرا کر بولا، ہم نے بھی پہلی مرتبہ ہی دیکھا ہے، اب یہ چھوڑو کہ کہاں سے آیا، جلدی سے پہن کر ہمیں دکھاؤ کہ کیسا لگتا ہے۔ زرنگار نے مخمل کا لباس پہنا اور اس کے ساتھ چاندی کا جوتا۔ وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ سوداگر کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ وہ بولا، آج تو ہماری زرنگار واقعی کسی ملک کی شہزادی معلوم ہوتی ہے۔ زرنگار نے اگلے دن بھی وہی خوبصورت لباس پہنا۔ وہ اپنے محل نما گھر میں دیر تک ٹہلتی رہی۔ اسے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ وقت تو کافی ہو چکا تھا، نہ جانے ابھی تک دسترخوان کیوں نہیں لگا تھا۔
وہ باورچی خانے میں گئی اور اپنی خاص خادمہ سے بولی، کیا بات ہے، آج اب تک دسترخوان کیوں نہیں لگا؟ خادمہ بولی، بس جی لگا ہی رہی ہوں۔ اس بھوکے بابا کا حال سن رہی تھی تو وقت کا خیال نہ رہا، کھانا تو تیار ہے۔ اس نے دوسری خادمہ کو دسترخوان لگانے کو کہا اور بوڑھے فقیر کا حال سنانے لگی۔ زرنگار نے خادمہ سے پوچھا، بوڑھا فقیر کہاں ہے؟ بھوکا ہے کیا؟ تم نے کچھ دے دیا ہوتا۔ شہزادی بی بی، میں تو آپ کو بلانے ہی والی تھی، کھانا تو اسے کھلا دیا ہے، اس کا مسئلہ اور ہے، وہ آپ سے مدد چاہتا ہے۔ زرنگار بولی، اچھا تو پھر ہم خود ہی اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ وہ باہر نکلی اور فقیر سے پوچھا، کیا چاہتے ہو بابا؟ وہ بولا، میں فقیر نہیں ہوں بی بی، مگر محتاج ہو گیا ہوں، اور ساتھ ہی مجھ پر یہ مصیبت بھی نازل ہو گئی کہ میری بیٹی سخت بیمار ہو گئی ہے، اس کے پیروں میں ایک خطرناک مرض ہو گیا ہے۔ حکیم صاحب کا کہنا ہے کہ اس کا علاج ایک دھات سے ہی ممکن ہے، اگر وہ مل نہ سکی تو اس کے پورے جسم میں زہر پھیلتا جائے گا اور پھر… فقیر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ زرنگار کو بہت ہی دکھ ہوا اور اس نے پوچھا، بتاؤ تو صحیح کون سی دھات میں تمہاری بیٹی کا علاج ہے، شاید ہم تمہاری کچھ مدد کر سکے۔ چاندی، حکیم صاحب کہتے ہیں چاندی سے اس کا پورا پیر ڈھک جائے تو اس کا مرض دور ہوگا، گویا چاندی کا جوتا پہناؤں اسے۔ بھلا بتائیے چاندی کا جوتا بھی کہیں ہوتا ہوگا؟ اگر ہو بھی تو میں غریب کہاں سے لاؤں، کیا کروں؟ میں 3 دن سے بھوکا پیاسا پھر رہا ہوں۔ حکیم صاحب چاندی کا جوتا مانگتے ہیں اور لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ بھلا کہیں چاندی کا بھی جوتا ہوتا ہے۔ یہ سن کر زرنگار دل ہی دل میں کہنے لگی، ہوتا ہے، چاندی کا جوتا بھی ہوتا ہے، مگر میں اسے کیسے دے دوں؟ میرے ابا جان نے کتنے پیار سے مجھے لا کر دیا ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ یہ تو بہت خود غرضی کی بات ہے کہ میں اپنا شوق پورا کر کے یہ جوتا پہنوں، ادھر اس غریب لڑکی کی جان پر بنی ہو، کیوں نہ اس کی جان بچا لوں۔ ایک بار اس کا دل کہتا دے ڈالو اور دوسری بار کہتا رہنے دو نہ دو۔ پھر اسے یاد آیا کہ آج صبح ہی اس نے قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھی تھی۔ وہ آیت کس قدر پیاری آیت تھی کہ تم نیکی کے اعلیٰ مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کی خاطر قربان نہ کرو جو تمہیں بہت زیادہ پیاری ہیں۔ اس آیت کو یاد کر کے ایک دم اس کا چہرہ چمک اٹھا، پھر اسے کچھ بھی نہیں سوچنا پڑا۔ اس نے پاؤں سے جوتا اتارا، تھوڑی دیر اسے الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر اپنا حسین سا جوتا فقیر کے ہاتھ میں تھما دیا اور بولی، لو بابا، جاؤ اپنی بیٹی کا علاج کر لو۔ فقیر کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کچھ پیسے مل جائیں، مگر اسے تو اپنی ضرورت کی اصل چیز مل گئی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ اس نے پھر کہا، بی بی، چاندی کا جوتا واقعی ہوتا ہے؟ شہزادی زرنگار بولی، ہاں بابا ہوتا ہے، اور وہ صرف میرے ہی پاس ہے۔ خوشی کے مارے فقیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ زرنگار کو ذہنی سکون اور نیکی سے اطمینان حاصل ہو رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھی کہ اس نے اپنے اللہ میاں کی خاطر اپنی عزیز چیز قربان کی اور ایک انسان کی جان بھی بچا لی۔ خادمہ کو یہ دیکھ کر افسوس ہوا۔ وہ کہنے لگی، شہزادی، آپ نے یہ کیا کیا؟ اتنا نادر اور قیمتی جوتا فقیر کو دے دیا، مجھے تو اس کا بہت دکھ ہے۔ زرنگار کہنے لگی، مگر ہمیں اس کا کوئی افسوس نہیں، نیکی کے بدلے ہمیں جنت میں اس سے کہیں بہتر انعام مل جائے گا جو واقعی نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا نہ کسی کان نے سنا ہوگا۔ خادمہ خاموش ہو گئی۔ جب سوداگر کو پتہ چلا تو اسے اپنی بیٹی کی سخاوت پر بڑی حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ اس نے بیٹی کو کچھ بھی نہ کہا، وہ اپنی بیٹی کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ اس نے ویسا ہی جوتا دوبارہ بنوا کر بیٹی کو دے دیا۔ اس طرح زرنگار کو اپنا تحفہ واپس مل گیا۔ اس کی نیکی کا انعام تو اللہ کریم اسے ضرور دے گا۔ پیارے دوستو، انسان جو چیز بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے، اور نہ صرف جنت میں اس سے بہتر چیز ملتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہترین صلہ اور انعام عطا کرتا ہے۔ کہانی پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کر دیں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔